بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ معظمہ میں سردار قبیلے کتنے تھے اور حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا کیوں چاہا۔ مکہ کا قرآن حکیم میں ایک اور نام مکہ بھی ہے۔ یہ شہر جدہ کی بندرگاہ سے تقریباً 50 میل مشرق کو ہے۔ مکہ معظمہ سنگستانی شہر ہے۔ آندھیوں کی لائی ہوئی ریت کہیں کہیں بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ شہر کے چاروں طرف پہاڑوں کی فصیل ہے جن کے درے مکہ پر بیرونی دنیا سے آمد و رفت کی راہیں کھولتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں بارش کم ہوتی ہے، پانی کی افراط نہیں، زمین ناقابل زراعت ہے، خرد اور سبزہ کی بھی قلت ہے۔ مکہ میں قریش قبیلہ آباد ہے، دیگر لوگوں کی آبادی برائے نام ہے۔ بنو قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک شخص فہر نام تھے۔ فہر کا لقب قریش تھا، اس کی اولاد بنو قریش کہلائی۔ کعبہ کی تولیت پہلے بنو قریش کے پاس تھی، پھر ایک اور قبیلے نے چھین لی۔ قریش کے ایک سردار قصہ نام نے، جو فہر کی 7ویں پشت سے تھے، اپنا حق بزور شمشیر پس لیا تھا۔ قصہ نے مکہ میں ایک آئینی اور نیم جمہوری ریاست کا نقشہ قائم کیا۔ ایک مجلس مشاورت کی تشکیل ہوئی جسے ندوہ کہتے تھے۔ جس مکان میں اس کے اجلاس منعقد ہوتے تھے اسے دار الندوہ کہتے تھے۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کا دار العمرہ تھا۔ مکہ کی ریاست کے 3 بڑے سیغے تھے، آئینی، مذہبی، جنگی۔ ہر سیغے میں کئی محکمے تھے جو قریش کے مختلف خاندانوں پر تقسیم تھے۔ ہر محکمے کا ایک ناظم ہوتا تھا، اس کا عہدہ بالعموم مروسی ہوتا تھا۔ آئینی سیغے میں ندوہ، اسمبلی اور حکومت عدالت کے محکمے اہم ترین تھے۔ مذہبی سیغے میں خانہ کعبہ کا انتظام، سقائیت، حجاج کے خورد و نوش کا انتظام، خانہ کعبہ کی کلید برداری اور اموال خزانہ کے محکمے قابل ذکر ہیں۔ جنگی سیغہ، جنگی سیغہ میں کماندار اعلیٰ کا عہدہ، جسے علم کہتے تھے، سب سے بڑا تھا۔ قریش میں کئی خاندان تھے، ہر خاندان کا ایک سردار ہوتا تھا۔ بنو ہاشم پیغمبر علیہ السلام اس خاندان سے تھے۔ بنو تیم یہ حضرت ابو بکر کا خاندان تھا۔ بنو عدی یہ حضرت عمر کا خاندان تھا۔ بنو امیہ حضرت عثمان اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو مخزوم ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید اس خاندان سے تھے۔ بنو زہرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ پاک اور حضرت سعد بن ابی وقاص اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو ہاشم یہ خاندان ہادی اکبر علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم کے نام سے منسوب ہے۔ اس کا اصل نام عمرو تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، ہاشم نے لوگوں کو شوربہ میں روٹیاں چور کر کے کھلائیں۔ اس کے بعد لوگ آپ کو ہاشم چورا کرنے والا کہنے لگے۔ ہاشم نے مدینہ کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کی۔ وہ خزرج کی ایک شاخ بنو نجار سے تھیں۔ سلمہ کے بطن سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ہاشم کے جانشین ان کے بھائی مطلب تھے اور ان کے بعد عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت عبد المطلب کا پیدائشی نام شیبہ تھا۔ آپ بہت وجیہ اور عالی وقار تھے، مکہ کے رئیس سے اعلیٰ تھے۔ آپ ہی کے عہد تولیت میں ابرہ حبشی نے مکہ پر ناکام حملہ کیا تھا۔ چاہے زمزم ایک مدت سے اٹا پڑا تھا، لوگوں کو اس کا نشان تک معلوم نہ تھا۔
حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی اور یہ کنواں دوبارہ کھول دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 10 بیٹے ہوئے اور سب جوانی کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبہ پر قربانی چڑھا دوں گا۔ ان کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ خانہ کعبہ میں جا کر بیٹوں پر قرہ ڈالا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے ان کو ذبح کرنے کی تیاری کی۔ قریش کے سرداروں نے منع کیا اور کہا کہ اگر آپ نے آج اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو قریش میں یہ رسم چل نکلے گی اور ہر شخص اپنے بیٹے کی قربانی چڑھائے گا۔ ان کے مشورے پر عبد المطلب نے خیبر کی ایک کاہنہ سے اس کا حیلہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ ڈالو۔ اگر قرہ اونٹوں پر نکلے تو بہتر، ورنہ 10 اونٹ بڑھا کر پھر قسمت آزمائی کرو۔ جب تک اونٹوں کا قرہ نہ نکلے ان کی تعداد 10 کر کے بڑھاتے جاؤ۔ عبد المطلب نے اس رائے پر عمل کیا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 کو پہنچی تو قرہ ان پر نکلا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبد المطلب نے جناب عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کی ایک معزز رئیس وہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ پاک سے کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے اثناء سفر میں با مقام مدینہ اپنے والد کے ننیال بنو نجار کے ہاں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 برس تھی۔ حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، لائک شیئر کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔